اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اسلام کے یہ دو عظیم پلر ہیں، عظیم بنیادیں ہیں۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث پاک برکت کے طور پر میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کا نام نماز ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے نماز کا۔ دوسرا، قربانی اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اس کو جاری رکھا۔ اس کو اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں بھی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، آپ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الاضاحی کے اندر 5553 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ قربانی فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے قربانی کی۔ حضرت سیدنا امامہ بن سہل بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینۃ وکان المسلمون یسمنون، مدینہ منورہ میں ہم اور دیگر مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کے پرورش کر کے انہیں خوب فربا کیا کرتے تھے۔ قربانی کا مزہ ہی تب آتا ہے پہلے جانور لیا جائے، اس کو پالا جائے، اس کو کھلایا جائے، اس کے ساتھ انس کیا جائے۔ جب انس ہو جائے پھر اس کے بعد جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے ہاں اب قربانی ہوئی ہے۔ رات کو جا کے لے آئے، 2 دن پہلے جا کے لے آئے، نہ جانور کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کا پتہ ہوتا ہے، نہ آپس میں انس پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانور ہے بدک بدک کے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، کئی رسیاں چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام معاملات صرف اور اس لیے جانور اور بندے کے درمیان میں انس نہیں۔ صحابہ کرام جانور پالتے تھے، پالنے کے بعد پھر قربانی کیا کرتے، اس کو کہتے ہیں جی قربانی، ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بندہ قربانی 2 4 دن 5 دن بھی، اس میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی ہوتی نہیں، لیکن جو اصل روح ہے نا وہ نہیں رہتی۔ جانور بھی آپ کو مہنگا ملے گا، اس کے اندر بیماریاں بھی ملیں گے۔ ابھی میں آنے سے پہلے مجھے ایک ساتھی کا فون آیا سمندری سے کہ ہم جانور لائے تھے جی، اور لاتے ساتھ ہی ہم نے 7 حصے دار تھے اور پرسوں لائے جی، وہ آ کے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، ہم نے اس کو دوائی دی، وہ اب بالکل نہ مرنے والا ہو گیا تھا، ہم کیا کریں؟ میں نے اس کو حرام کرنے کی بجائے ذبح کر لو، بجائے اس کے ورام اس کو ذبح کر دو۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ پھر اس طرح بھی غلط جانور بھی جو ہے وہ پکڑا دیتے ہیں، جلدی ہوتی ہیں پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ بیمار جانور بھی دے دیتے ہیں، چلو لے جاؤ، جا کے 2 دن بعد مر ہی جانا ہے نا جی۔ قیمت بھی زیادہ لیتے ہیں، صحیح خوبصورت اور فربا بھی نہیں ہوتا، بہتات ہوتی جانوروں کی، کمزوروں کی، تو پھر وہ بندہ اس طرح کے بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں ہم پالتے تھے جانوروں کو پالنے کے بعد پھر ہم جب خوب موٹے ہو جاتے تھے پھر ہم ان کو جو ہے قربان کیا کرتے تھے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کس پہ کہتے ہیں فلما کنا بمنن اوتیت بلحم بقرۃ فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر،
ہم مینا میں تھے تو میرے پاس گائے کا گوشت لایا گیا. میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گائے ذبح کرنا عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے تھا، جو کہ صاحب نصاب پر حج کی قربانی کے علاوہ ہے. جو صاحب نصاب پر حج کی قربانی کے علاوہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ قربانی فرماتے. یہ صحیح بخاری شریف کی کتاب الاضاحی کی یہ ہے 5548 نمبر پر روایت موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی قربانی کرتے بلکہ اپنی ازواج کی طرف سے بھی فرماتے، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جاتی. اچھا جی، اب زیادہ تر جو ہے چونکہ اس دفعہ بکرے کم آ رہے ہیں، گائے اور اونٹ زیادہ آ رہے ہیں. بکرے کا تو ایک ہی ہے جی. اور گائے اور اونٹ کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہماری کیا، اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی؟ کہتے ہیں جی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ نے فرمایا اشترکنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج والعمرۃ کل سبعۃ فی بدنۃ. حج اور عمرہ کے موقع پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی اونٹ 7 لوگ شریک ہوئے. یہ جو 7 حصے ہم کرتے ہیں نا، یہ 7 حصے کرنا ہمیں کس نے بتایا؟ میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام. کسی نے دریافت کیا کہ کیا گائے میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، کہتے ہیں اونٹ میں ہم 7 لوگ شریک ہوئے. تو پھر پوچھا کیا گائے میں بھی ہو سکتے ہیں؟ تو آپ سرکار نے فرمایا جی ہاں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ما ہی الا من البدن، گائے بھی قربانی کے ڈیل اور دیلدار یعنی بڑی جسامت والی بھاری بھرکم جانور میں سے ہے. اور صحیح بھی یہی ہے کہ گائے اور اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور یہی مسلک جمہور محدثین اور حنفیہ کا ہے. تو ہم اونٹ میں 7 حصے لیتے ہیں. ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم گائے میں حصہ، اونٹ میں حصہ 7 کرتے ہیں. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، آقا جی نے کیا اور ہمیں صحابہ کرام نے بتایا. اور اب یہ اہم ترین، کیا ہم فوج چرگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن. 2 دانت والے اونٹ کی عمر 5 سال، گائے کی عمر 2 سال اور بکرے کی عمر 1 سال یا اس سے زیادہ کے علاوہ کسی جانور کی قربانی مت کرو. ہاں اگر دشواری ہو تو اس سے کم عمر والے جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، صرف اس دمبے کی قربانی کر لو. اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ بکری کی عمر 1 سال، گائے کی عمر 2 سال، اونٹ کی عمر 5 سال. اور اگر کچھ بھی نہ ملے، جیسے آج صورتحال ہمارے سامنے ہے، اتنا مہنگا، تو وہ کہتے ہیں اگر دشواری ہو جائے، کچھ بھی نہ ملے، تو پھر کہتے ہیں جو دیکھنے میں 1 سال کا دمبا لگتا ہو، یعنی ان کو سال کی بکریوں میں چھوڑا جائے اور وہ 1 سال کا لگے، اس فرق نہ پتہ چلے اس کی عمر کا اس کی عمر بالکل برابر پروگرام ہو، تو پھر اس کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دشواری کی اضطراری کیفیت میں، عام روٹین میں نہیں ہے. آپ جانور نہیں لے سکتے، قربانی میں حصہ ڈال لیں، گائے میں حصہ ڈال لیں، وہ سب سے بہترین. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ چیزیں بھی دیکھنا بڑی ضروری ہیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لا یجزین فی الاضاحی. اللہ کے بندو، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. العوراء بین عبرها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیرۃ التی لا تنقی. ایک پہلا العوراء بین عبرها، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو. کانا ایک آنکھ اس کی کام نہیں کرتی، کانا جانور، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. العوراء بین عبرها والمریضۃ البین مرضها. دوسرا آقا جی نے ارشاد ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسے بیمار جانور کی بھی قربانی جائز ہے نہیں. اچھا جی،
تیسرا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعرجاء البین ضلعها، تیسرا ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، صاف ظاہر ہو۔ ایک ہے تھوڑا تھوڑا سا پیر لگانا، وہ کسی درد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، زخم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، جو واقعتاً صحیح ظاہر ہو کہ یہ لنگڑا جانور ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے نہیں۔ چوتھا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکثیرۃ التی لا تنقی، چوتھا جانور ایسا کمزور اور ناتواں جانور جس کی ہڈیوں میں گدا نہ رہا، بالکل کانگڑو سا سکڑو سا۔ اب یہ جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں یہ اکثر جو ہے وہ جانور لے کے آتے ہیں جو بالکل ماڑو ماڑو سے جانور، چھوٹو چھوٹو سے ماڑو ماڑو سے جانور لے کے آتے ہیں، سستا ظاہری بات ہے، جب سستا ہوگا تو ماڑا ہی ہوگا نا جی۔ یعنی کم از کم جو ایک نارمل گائے اس وقت مارکیٹ میں ہے وہ 3 لاکھ سے کم از کم 3 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہے، جو اب کل کا جو پتہ کیا ہے، کل مارکیٹ کا حساب سے جو نارمل جانور، ایک اچھا فربا نہیں، جو اچھا فربا ہے جانور وہ تو جناب 15 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور جو ماڑو سا ہے بس صرف نارمل جا پروگرام وہ 3 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے جی جانور۔ اب آپ 1 لاکھ روپے کی گائے لا کے دکھائیں، 1 لاکھ روپے کا بکرا نہیں مل رہا، اچھا بکرا جو ہے وہ 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں، آپ کچرا اچھا جانور جو ہے نا جی وہ 1.5 لاکھ سے بکرا مل رہا ہے جی۔ جب 1.5 لاکھ کا اچھا بکرا آپ کو ملے گا، 2 لاکھ روپے کا بکرا ملے گا، تو قبلہ آپ خود اندازہ کرے گائے کا ریٹ کہاں پہ جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں، یہ جو ہے نشانیاں بتائیں، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے قربانی کرنا چھوڑ دی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جانور بڑا مہنگا ہوتا، گائے میں حصہ ڈال لو۔ آج وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں نا جی، اس قربانی کی بجائے نا آپ لوگ وہ کریں، کسی بیوہ کو، کسی غریب عورت کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو آپ پیسے دے دیں، آئے وہ صدقے جائیے، آئے وہ صدقے جائیے، کسی غریب کو پیسے دے دو، بیوہ کو پیسے دے دو۔ بھائی جب تم 5 کروڑ 20 کروڑ کے مکان رہ رہے ہوتے ہو اس وقت میں غریب یتیم نہیں یاد آتا؟ بھائی 10 کروڑ کا جب مکان لیا ہے تو 10 کروڑ کے مکان کی بجائے 1 کروڑ روپے کا بھی تو مکان آتا ہے، 2 کروڑ کا بھی آتا ہے، 5 کروڑ کا بھی آتا ہے۔ 5 کروڑ کا مکان لے لو، 5 کروڑ غریبوں میں دے دو۔ جب آپ 2 کروڑ کی 4 کروڑ کی گاڑیاں لے رہے ہیں، 50 کروڑ کی گاڑیاں لے رہے ہیں، تو 25 کروڑ گاڑی میں لگاؤ، 25 کروڑ غریبوں کو دو، بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو۔ دیتے کیوں نہیں؟ جدو اللہ رسول دی واری ہوندی ادو ہی صرف انہوں نے یاد آتا ہے کہ جناب یہ غریبوں کو دے دو۔ اور کائنات عالم کے اندر، اس کائنات عالم کے اندر سب سے جو ہے نا رحمت للعالمین، کائنات کی جان، بہترین شخصیت، بہترین ذات اور سب سے زیادہ رحیم و کریم اللہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے کائنات میں بھائی رب سونا سب تو بڑا، اس تو اتے کوئی نہیں۔ پھر اگر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو میرا سونا نبی، اس تو اتے کوئی نہیں، بس ختم ہو گئی۔ اب چونکہ یعنی کہ چنانچہ مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتا، مجھے ایک ہی سمجھ میں آتا ہے، میرے نبی ورگا کوئی نہیں، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ بھائی کوئی گل کرتا ہے اسی ادھروں سننی، ادھروں کر دینی ہے، سانو سنائی نہیں دینی۔ ایک بات ہمیں سنائی دیتی ہے، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ایک بات سمجھ دی، بس ختم۔ اللہ کی مخلوق میں روئے زمین پر میرے رب کا خلیفہ، نبی، رسول، نائب، اگر اس سونے نبی نے قربانی نہیں نہ ضائع فرمائی یا قربانی کے بدلے میں کچھ نہیں دیا، پھر کائنات میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کرے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنن ابن ماجہ شریف باب الاضاحی کے اندر ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی وسعت اور قدرت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، چلے نکل جاؤ، بالکل ساری عیدگاہ کے قریب نہیں ہونا۔ بھائی تینوں اللہ نے وسعت دیتی ہے، پھر بھی تو جڑا ہے نا جی قربانی نہیں کر رہا،
تینوں اللہ نے صحت دیتی ہے پھر بھی تو اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہا. تینوں اولاد مال سارا کچھ اللہ نے عطا فرمایا تو پھر بھی شکریہ نہیں ادا کرنا. پھر تیرے مسلمان نال کی تعلق ہے؟ اسلام نال تیرا کی تعلق؟ حضرت جی یہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے ہاں. اب لوگ قربانی کرنا تو ایک طرف رہے, وہ بیچارے عید کی نماز پڑھن بھی آتے ہیں تو رہ جاتی انہوں کو. اب تو عید کی نماز پڑھنے بھی آتے ہیں. عام نماز تو چھوڑ ہی دو نا جی, عام نماز تو ان غریبوں کے نزدیک کوئی ہے ہی نہیں اہمیت والی چیز. عام نماز تو یہ بیچارے پڑھتے کوئی نہیں ہے جی. مسلمان نے نا پکے جھوٹ ہے بولن گے, بےایمانی ایک کرن گے, فراڈ ایک کرن گے, ملاوٹ ایک کرن گے, پھر بھی پکے مسلمان. عدالت دے اتنا لکھا ہے جناب اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نا انصافی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. تو تھلے کی پروگرام چل رہے پکے مسلمان ہے جی. اور دودھ والی دکان دے اتنے لکھا ہوتا ہے کہ من خشیٰ فلیس منا, جن نے ملاوٹ کی تو ساڈے وچوں نہیں. تو تھلے کی پروگرام چل رہے ہوں اسی پکے مسلمان ہیں یعنی کتنے پکے مسلمان. تو یہ اسلام کا نام لینا میں مسلمان ہوں حضرت جی یہ جو ہے نا جی اسلام نہیں ہے, یہ مسلمانی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے آپ کو بتانا نہیں پڑتا, آپ کا عمل بتا دیتا ہے یہ مسلمانوں والا عمل ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا عمل بتائے گا. مسلمان ہے نماز پڑھے گا, مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولے گا, مسلمان ہے بےایمانی نہیں کرے گا, مسلمان ہے فراڈ نہیں کرے گا, مسلمان ہے اللہ نے اس کو غنی کر دیا قربانی کرے گا, مسلمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت عطا فرمائی اپنے بہن بھائیوں کے اوپر قربان کرے گا, ان کو اچھا جو ہے آگے لے کے چلے گا. یہ کیڑی مسلمانی ہے؟ یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے کہ جناب پیسے بھی آپ کے پاس ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب خیر معیار دی ہے, سب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے, لیکن پھر بھی آپ کے بہن بھائی بھوکے سو رہے ہیں. او بھائی جان اسلام تو آپ کے پڑوسی کے حقوق بھی آپ کے اوپر رکھتا ہے. جس محلے میں آپ رہیں اس محلے کے حقوق بھی آپ کے اوپر ہیں, جس شہر میں رہیں اس شہر کے حقوق بھی آپ کے اوپر ہیں. تو جس خون جو ماں باپ کی اولاد ہو تم ایک ہی خون ہو, تو کیا اس کے کوئی تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے حقوق؟ سب کے حقوق ہیں. لیکن وہ الگ بات, یہ جتنے بھی موسمی قسم کے پروگرام چلانے والے آتے ہیں نا جی, قربانی نہ کرو, کسی غریب کو دے دو, کسی بیوہ کو دے دو, آ جائیں ہمارے سامنے بیٹھے, آ جائیں ہمارے سامنے بیٹھے. ہم نے جو اسلام کو دیا ہے اور تم نے جو اسلام کو دیا ہے مقابلہ کر لیتے ہیں. ہم زیادہ غریبوں کے وہ ہیں چاہنے والے یا تم چاہنے والے ہو؟ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے. ڈرامے بازیاں ان کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول, اے بیچارے جو نمازاں عیدیاں پڑھ دینے ادو ان پتہ نہیں لگتا تکبیراں کنیاں لانیاں نے, ان بیچاروں کو اتنا ہی نہیں پتہ لگتا. ہاں جی, جب ہم واجب تکبیریں اللہ اکبر کہتے وہ تھلے پہنچے ہوئے ہوتے, پھر اللہ اکبر کہتے وہ سجدے چ پہنچے ہوئے ہوتے. یہ انہیں پکے مسلمان. مولوی صاحب سمجھا کے رہ جاندے نے, وہ اینی تکبیراں جو اینی تکبیراں جو اینی تکبیراں, وہ بیچارہ کہہ کے تھک جاندا ہے, انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا. اور پھر یہ بھی نہیں پتہ لگتا ہاتھ انج رکھنے نے کہ ہاتھ انج رکھنے نے. اسلام اچھا این ہاتھ رکھ چھڑے, چلو ٹھیک ہے جی موجود کرو جی. یہ اتنے پکے مسلمان. تو ایسے مسلمانوں کا کبھی بات نہیں سننی, ادھروں سننی ادھروں کاٹ دینی. وہ عرفی ایک شاعر گزرا ہے فارسی کا, ایک شاعر گزرا ہے, وہ کہتا ہے عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیباں, عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیباں, آواز سگا کم نکنا در اس کے گدارا. عرفی میں اندیش ز اے جڑے دشمن تینوں تانے مار دینے نا, وڈے مسلمان قربانیاں کر دینے, غریب بیوہ سارے پیچھے رہ گئے, وڈے مسلمان نمازاں پڑھ دینے, وڈے مسلمان آج کل انہوں نے پتہ ہی نہیں زمانہ کتنے پہنچ گیا, اج بھی سچ بول دینے. وڈے مسلمان ویکھو جی اج بھی صحیح چیزاں دیندے نے. وڈے وہ کہندے جنہ مرضی اے جڑے غوغائے رقیباں, کتا جو نا کتے کی صفت, وہ کاٹنے سے پہلے نا حملہ کرنے سے پہلے او کرے گا, گورے گا, ہوگا کرنا ہے جی. وہ کیا نقلی دھمکی دینا, پرا ہو جا نہیں تو میں وڈن لگی, پرا ہو جا نہیں تو وڈن. اور پھر کہتے جڑے ہوں کر دیں نا تیرے تانے مار دینے آواز. وہ کہتے عرفی میں اندیز ایک ہوگا ہے جنہیں انہیں پر دفعہ کر. کتوں کا بھونکنا فقیروں کے رزق میں کمی نہیں کر دیتا. کوئی کافر آپ کے اوپر تانا کسے, کوئی کافر آپ کو شرمندہ کرے اس بات پر کہ آپ نمازی ہیں, آپ سچ بولتے ہیں, آپ ایمانداری کرتے ہیں, آپ اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں, وہ کتا ہے جو بھونک رہا ہے.
اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں ایویں فضول پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، تم نے واپس نہیں لوٹنا؟ ہاں جی، کیا ہم نے تمہیں کھلا جانور بنا دیا جدھر منہ آئے چلے جاؤ؟ حضرت فیصلہ ہو جائے گا الحمدللہ، مرتے وقت ہی آخری سانسوں میں فیصلہ ہو جائے گا. ابھی روح نہیں نکلی ہوگی، روح ابھی نکلنا باقی ہوگی. مرنے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا یہ انسان جنتیوں والے کام کر کے جائے یا جہنمیوں والے کام کر کے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. پہلے فیصلے ہو جانے، پہلے فیصلے ہو جانے، آنکھاں نہیں بند ہونیاں. اللہ پوری زندگی دا فلیش بیک چلائے گا. ہاں بھائی دیکھ کی کیتے تو اگر اچھی زندگی گزار دی. حضرت جی آج جو شریف آدمی ہے جو حلال کماتا ہے اس کو بیوقوف کہتے ہیں. بیوقوف آدمی نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. جو سادہ زندگی گزارے، جو شرافت کی زندگی گزارے، جو حلال پر جو ہے وہ بس کرے، حلال کے علاوہ کوئی اور پروگرام نہ، وہ کہتے ہیں بیوقوف آدمی جی انہوں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں. لیکن خدا کی قسم لگ پتے جانے نہیں. 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ 80 سال، بس اتنی عمر ساری نسل دی ہونے اتنی بھی نہیں ہونی. آج اس دنیا کے اندر آپ مجھے کوئی دکھائیں جس کی 200 سال عمر ہو. 200 سال عمر کا کوئی بندہ نہیں. 250 دا ہو 300 دا نہیں ہے یار. ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی شاذ و نادر دانہ مل جائے گا آپ کو کہ 100 سال عمر ہوگی، وہ بھی 100 سال پرانی فٹنگ ہے. صاف فضائیں، اچھا کھانا، بہترین سبزیاں، بہترین چیزیں، وہ ان کی فٹنگ ہے. وہ ابھی تک 100 سال کے ہوئے بیٹھے تو ساری عمر دیتے جناب کھاداں کھا کھا کے زہراں کھا کھا کے اسی 40 تو اتنے ٹپ جائیے تو بڑی گل ہے. 60 70 80 تو بڑی دور دی گل ہے. اسی تو 40 50 تک پہنچ جائیے تو بڑی گل ہے. اور 50 سالہ زندگی دے اندر 10 سال تے تیرے بچپن دے نکل گئے، 10 سال تیرے نچن کدن دے جوانی دے نکل گئے، 20 سال بعد تینوں ہوش آئی کو اللہ رسول دی گل مننی ہے. 40 50 بعد مر گئے، 30 سالاں دے پیچھے تو ساری ہمیشہ دی جیڑی جنت ہے انہوں ٹھکرا کے بیٹھا ہے. حضرت بڑے تعجب کی بات ہے. 30 سال کا سودا، 40 سال کا سودا اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کر دے، یہ زندگی میری اطاعت کے مطابق گزار لے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے تو نمازیں ہی پڑھتا رہے. میں نمازاں دے اوقات مقرر کر دیتے ہیں، ان اوقات تو نماز پڑھ لے، سچ بول لے، حلال کھا لے. بندے صرف اینیاں میریاں گلاں مان لے، پھر اس تو بعد جڑا ہے نا جی میں تینوں جنت دے دیا. جنت کب تک ہے؟ 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال جناب اتنے ٹائم ہی کوئی نہیں. انے اللہ سونے نے کرم کرنے. اتنی وسیع جنت ہے جناب جس میں کوئی قید کوئی نہیں، موت نہیں ہے، جوانی ہے، اور نعمتیں بے شمار قرآن نے گنوائی، بے شمار کئی مقامات پر قرآن کے. یہ آپ کو باتیں ملیں. البتہ نصاب کیا ہے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. بیٹا وہ دروازہ بند کر. مولانا ادھر توجہ رکھیں، ٹھیک ہے جی؟ ہر اتھ کرسی پا کے بیٹھ جا، شاباش. ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. ہماری گھر کی خواتین جو ہے نا جی، ساڑیاں دی بیچاریاں جے کوئی کدھر کوئی سونے دا زیور ہوئے تے ادھا تولا پونا تولا دا زیور ہے جی، وہ بھی اسی کہنے جی سبحان اللہ بڑی گل ہے جی، واہ واہ کیا بات ہے. کوئی چاندی دی انگوٹھی ہو گئی، پائل ہو گئی، بس نہیں. لیکن جو صاحب نصاب خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کے پاس 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی، جو یہ نعمتیں ہیں جن کے پاس، اچھا وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں کو کمانی ہوں، چل تو میرے لیے قربانی کر. اپنے شوہر سے میں کو کما رہی ہوں، میں قربانی نہیں کروں گی، تو قربانی کر. ہے نہیں؟ تو آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق مرد ہو یا عورت احکام دونوں کے اوپر یکساں ہیں. نماز پڑھے گی مرد بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھے گی. روزہ رکھے گا مرد بھی رکھے گا، عورت بھی رکھے گی. زکوٰۃ دیں گی مرد بھی دے گا اور عورت بھی. ہر حکم کے اندر یکساں ہیں.
یہ اس کے اندر نہیں کہ جناب مردوں کے لیے جو ہے نا جی اضافی پروگرام ہے، عورتوں کو چھوٹ ہے، نہیں ایسا نہیں، سب کے لیے برابر پروگرام، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب یہ قربانی کا حکم بھی ہے۔ سادہ سی بات ہے، جس مالک نے، جس رب سونے نے آپ کو پہلے دیا ہے 7.5 تولے سونا، 52 تولے 52.5 تولے چاندی، جس مالک نے پہلے دیا ہے، کیا وہ بعد میں دینے پہ قادر نہیں؟ سادہ سی بات ہے، جس مالک نے دیا ہے اسی مالک نے آپ سے ڈیمانڈ کی ہے، چلو بھائی کرو سودا، بجائے اس کے کہ آپ وہ پیسہ اپنی بیماریوں پر، چوریوں پر، ڈاکوں پر، سنیچنگ پر ضائع کر دیں۔ لوگ آئیں آپ سے، آپ کے گلے سے چین کھینچ کے لے جائیں، آپ کے زیور اتار کے لے جائیں، آپ کے پیسے چھین کے لے جائیں، آپ کی گاڑی چھین کے لے جائیں، اس سے چنگا نہیں کہ اللہ دی نہ تے پہلے ہی قربانی کر دے۔ بابا جو پیسہ نکلنا ہے نا وہ نکلنا ہی نکلنا ہے۔ ہاں یہ پکی بات ہے، جو پیسہ آپ سے نکلنا ہے وہ نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اب مرضی آپ کی، آپ اللہ کی مرضی کے مطابق نکالتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھ سے چوری کروا کے، بیماری کروا کے، بلا کروا کے نکالتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، کی نام مقبول احمد، ٹھیک ہے جی۔ جو رزق آپ کو ملنا ہے نا قبلہ، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ میرے رب نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے نا بابو، وہ نصیب میں تیرے لکھ دیا گیا ہے، تجھے ملنا ہے۔ اب تو اس کے لیے راستہ کون سا پسند کرتا ہے، حلال کا کرتا ہے یا حرام کا کرتا ہے؟ بابو اب مرضی تیری ہے، ملنا ہے تجھے، وہ تیرے نصیب میں تجھے ملے گا۔ وہ دروازہ تو حلال کا کھولے حلال سے ملے گا، حرام کا کھولے حرام سے ملے گا، تیرے نصیب میں آ چکا ہے۔ تو محنت کر نہ کر، سو جا کے بستر پا لے، جے رب نے تیرے نصیب وچ لکھا ہے وہ آ کے ملنا ہی ملنا ہے بھائی میرے۔ اسی طرح جو رب نے تیرے ہاتھ سے دینا لکھا ہے نا وہ نکلنا ہی نکلنا، وہ اب تو چاہے یا نہ چاہے وہ نکلے گا۔ اگر خود اپنی مرضی سے دے دے گا تو اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، تواڈے گھر برکتاں بھی تے موجاں بھی تے دل بھی خوش کہ میں اللہ دی بارگاہ وچ قربانی کیتی، میں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا۔ اور لیکن اگر نہیں دے گا تو بابو اللہ نے کٹوا تو لینا، نکل تو جانا ہے۔ وہ چوری کے ذریعے نکلے، وہ بیماری کے ذریعے نکلے، وہ کسی اور مرض کے ذریعے نکلے، نکلے گا، وہ نکلے گا۔ تیری اولاد ہی چوک کے نس جائے، پھر اولاد ہی تینوں جڑا نا جی پنچر لائی رکھے، ابے دی جیب وچوں پیسے کڈی رکھے، پھر کی کرو گے؟ نکل جانے، بڈھی کاٹ لے، پھر کی کرو گے؟ او بابو نکلنے تو اس سے بہتر نہیں ہے پھر جو اللہ نے حکم دیا ہے، میرے بندے اس طرح کر لے تھوڑے میں، ہاں جی، موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا بجائے اس کے کہ آپ کے لیے وہ وبال جان بن جائے۔ ہاں جی، اسی طرح آج کل کے میں نے کل بیٹھ کے حساب لگایا تھا، کل کے ریٹ کے مطابق، جمعرات کے ریٹ کے مطابق تقریباً 1,48,000 روپے نصاب بن رہا ہے۔ 1,48,000 روپے نصاب۔ اگر کسی بندے کے پاس حاجات اصلیہ، کھانے پینے، رہنے سونے، کپڑے، گاڑی، مکان، یہ ساری چیزیں جو روز مرہ میں وہ استعمال کر رہا ہے، ان کو نکال کے، اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ بھی نکال کے، ہے نہیں، یہ آج کل چلا ہوا قسطوں کا پروگرام، تو قسطیں بھی قرضہ ہے، قسطیں بھی قرضہ ہی ہے، وہ بھی نکال کے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ پڑا، 1,48,000 روپیہ وہ بنتا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ یہ زائد کی بات ہو، سیونگ کی بات ہو رہی۔ اگر اتنے پیسے بنتے ہیں آپ صاحب نصاب ہیں، اگر اتنے پیسے نہیں بنتے آپ صاحب نصاب ہیں۔ ایک بندے کے پاس پڑا ہوا ہے جی 20 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپے تو زیادہ ہے، لیکن اس کے اوپر قرض 19 لاکھ روپے ہے۔ پڑے تو ہیں 20 لاکھ لیکن قرضہ اس کے اوپر 19 لاکھ روپے کا، 19 لاکھ قرضہ نکال دیا تو باقی کتنے بچے؟ 1 لاکھ۔ نصاب کو نہیں پہنچا، نصاب کو نہیں پہنچا، تو اس پہ قربانی واجب نہیں۔ جس کے پاس اتنا پیسہ بچ جائے، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے 2 مکان ہوتے ہیں،
ایک سردیوں کے لیے مکان ہوتا ہے، ایک گرمیوں کے لیے. بڑے لوگ جو ہیں یہ فارم ہاؤس بناتے ہیں نا جی، مری میں گھر لے لیا جناب، گرمیوں میں ادھر چلے گئے، سردیوں میں لاہور میں آ گئے. تو یہ دو مکان اگر اس طرح وہ کر رہے ہیں کہ سردیوں کے لیے الگ مکان، گرمیوں کے لیے الگ مکان، تو یہ بھی ضرورت کے اندر شامل ہے. سردیوں کا مکان، گرمی، یہ بھی ضرورت کے اندر شامل ہے. ایک بندے کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اس کی اپنی ذاتی استعمال کے لیے ہے، ایک اس نے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی کہیں پر سیر پہ نکلنا ہو. ہاں جی، اب وہ جو اگر دو کاریں ہیں ان میں سے ایک کار تو اس کی حاجت اصلیہ میں ہے، ایک کار زائد ہے، ایک کار زائد ہے، حاجت اصلیہ ایک ہے. کپڑے ہیں گرمیوں کے، سردیوں کے، یہ سارے کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء، برتن. ہاں آج کل کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگوں کو یہ ہے جو مذہبی شخصیت کے حامل ہیں، ان کو کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق ہے. پڑھنی نہیں آتی، پڑھنی پڑھانی نہیں آتی، لیکن کتابیں پیچھے ماں پہ اپنا والد صاحب عالم سن، مدرس سن، پڑھاندے چلے گئے، ساری زندگی انہوں نے پڑھایا پڑھایا، ان کے لیے تو وہ کارآمد تھی. صاحبزدگان نہیں پڑھتے، صاحبزدگان کو وہ پڑھنی نہیں آتی، بس ہمیں شو واسطے رکھی ہیں. وہ شو بازی کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں بھی آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی. قرآن پاک ہے 1.5 لاکھ روپے کا نسخہ ہے، قرآن پاک ہے 1.5 لاکھ روپے کا نسخہ ہے، 2 لاکھ روپے کا نسخہ ہے. اگر تو وہ قرآن پاک آپ دیکھ کے صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کی حاجت اصلیہ میں شامل ہے. اگر آپ پڑھ لیں، قرآن کھولا، آپ کو صحیح پڑھنا آ گیا، آپ بالکل ٹھیک ہے، اسے آپ اپنی جو ہے نا جی وہ حاجت پوری کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 7ویں دن پڑھ لیں، تو پھر وہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ آتا ہی نہیں، صرف برکت کے طور پہ رکھا ہوا ہے جو قرآن پاک جی گھر میں برکت کے طور پہ پڑھا ہوا، تو وہ پھر برکت کے لیے نہیں ہے، وہ نصاب کے اندر شامل ہے، وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے. اچھا جی، قربانی کا ثواب کیا ہے؟ یہ ایک ایک چیز بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس لیے ہے؟ امت کی بھلائی کے لیے، سمجھانے کے لیے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی ہمیں سمجھانے کے لیے، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو قربانی کریں گے ہمارے لیے قربانی کا ثواب کتنا ہے؟ آقا جی نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، بہر بال کے عوض اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. گائے کی قربانی آپ کریں تو اس کے اوپر، اس کی کھال کے اوپر کتنے بال ہیں؟ بکرے کی کرے، یہ جتنے بھی جانور ہیں، اونٹ کی کرے، کتنے بال ہیں؟ اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، گن بھی نہیں سکتے، آپ کے کمپیوٹر بھی فیل ہو جائیں گنتی میں، اتنا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سارے بکرا تو نہیں کر سکتے، تو ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بھیڑیں کرتے ہیں. بھیڑوں کے تو بال ہوتے نہیں، بھیڑوں کے تو اون ہوتی ہے. ہاں جی، بھیڑوں کی تو اون. یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی اجر ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، بکل شعرۃ من الصفوف حسنۃ، اون کے بھی ہر بال کے عوض اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا. نسبتاً کچھ کم ہے یہ بھیڑ دمبے وغیرہ نسبتاً، لیکن بکرے اور بھیڑ کا ریٹ ایک برابر ہوا پڑا ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے. جی رمضان آتا ہے مہنگائی شروع کر دیتے ہیں، قربانی آتی جانور مہنگا کر دیتے ہیں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ کنے پکے مسلمان نے جو ضرورت دی کچھ ہے ان دی ریٹ بڑھا دیں. ایک رمضان شریف سے پہلے میں نے نبو لیے 60 روپے پاؤ. اچھا، رمضان شریف کے بعد 200 روپے پاؤ ہو گئے. میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں ہو گیا بھائی؟ رمضان آ گیا، رمضان آ گئے، پکے مسلمان ہیں. ہاں جی حضرت جی یہ بات بالکل ٹھیک نہیں. وہ ہمارے ادارے والے لینے کے لیے گئے جانور، تو انہیں کھول کے دکھایا، جی اے دیکھو جی دوندا ہے، جی دوندا ہے. جی ہمارے ساتھ یہ پہلے ہو چکا تھا.
ساتھ ہم کسائی لے کے گئے، اس نے نا یہاں سے پکڑ کے جب دانت ہلائے نا تو وہ نقلی دانت تھے، ایلفی کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، دانت ہی باہر آ گئے۔ اس طرح کی ڈرامے بازی بھی، یہ پکے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سلوک ہے۔ اب امریکہ تو آ کے نہیں کر رہا نا، انڈیا تو نہیں کر رہا نا جی، یہ بے ایمانی دھوکہ فراڈ یہ کون دے رہا ہے؟ امریکہ آ کے ساڈے نال فراڈ کر رہا ہے۔ ہر ویلے اسی امریکہ نوں گالاں کڈیاں نے، امریکہ 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 نے سانوں برباد کرتا ہے، امریکہ نے تباہ کر دیتا ہے۔ تساں کی کیتا ہے بھائی؟ تباہ تمہیں امریکہ نے کیا، جھوٹ تم بول رہے ہو۔ تباہ تمہیں امریکہ نے کیا ہے، بے ایمانی آپ کر رہے ہیں، فراڈ آپ کر رہے ہیں، 2 نمبری آپ کر رہے ہیں۔ جانور لے کے آئے 2 دن کے بعد مر گیا، بیمار جانور بیچ دیا، یہ فراڈ کون کر رہا ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اس طرف توجہ کریں۔ اللہ کے بندے یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے طارق صاحب تشریف فرما ہیں، کل میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھ لیا کہ قبلہ آپ نے قربانی لے لی؟ تو کہنے لگے یار میں قربانی پہلے لے کے رکھ لیتا ہوں، 10 مہینے 8 مہینے پہلے لے لیتا ہوں، قربانی کے جانور کی خدمت کرتا ہوں، اس کو خوب پالتا ہوں، اس کو خوب جوان کرتا ہوں، پھر قربانی کرتا ہوں۔ یہ ہے قربانی کا اصل مقصد۔ یہ وہ قربانی ہے جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ 2 دن لے آئے پہلے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قربانی جائز نہیں، قربانی، لیکن اصل مزہ وہی ہے جو آپ جانور لے کے آئیں، اس کو خوب کھلائیں پلائیں فربا کریں۔ صحابہ کرام یہ کام کرتے رہے، ہم جانور کو خریدتے تھے، ہم کھلاتے تھے پلاتے تھے فربا کرتے تھے، پھر قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے بابا، دیکھو نا 10 مہینے اگر کسی جانور کو آپ دانہ ڈالیں، اس کو کھانا ڈالیں، اس جانور کے ساتھ آپ کی ایک انس ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے، ایک لگاؤ ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں نا حضرت صاحب، اب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ قربانی ہو رہی ہے، ہاں اب پتہ چلا یہ قربانی۔ رات کو لے کے آئے، وہ ناچتا رہا کودتا رہا، کبھی رسی توڑا کے دوڑ گیا، کبھی یوں کر دیا، کبھی اس کو مار دیا، کبھی اس کو مار دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی قربانی ٹھیک ہے، جائز ہے، ہم اس کو نہیں کہتے یہ غلط ہے، شہروں کے اندر اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن حضور مذہب اسی قربانی کا ہے جس کو آپ خدمت کریں، کھلائیں پلائیں، اس کو پالیں، اس کو موٹا کریں، پھر یہ اس کا مزہ ہے۔ میں نے مرغیاں کل میں پالی مرغی بڑی ہو گئی، میں نے کہا لیا یار چھری پھیریے، آج مرغی کھائیے۔ بیگم کہنے لگی خبردار انہوں ذبح نہیں کرنا، یہ گھر دی مرغی ہے، خبردار انہوں ذبح نہیں۔ میں کہ اللہ دی بندی ہونے انہوں کھانا نہیں تھی۔ وہ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے نا جی، پھر جب چھری پھرتی ہے نا پھر واقعی پتہ چلتا ہے ہاں چھری پھر رہی۔ جانور بھی شعور رکھتا ہے، جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، اور قدرت کی طرف سے یہ ایک نظام ہے۔ اور بابا اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کے صدقے کرم رکھے، یہ جانور بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ جانور بھی آپ سے لگاؤ، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم آپ قربان ہونے جا رہے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے حضرت، پھر پتہ چلتا ہے نا جی ہاں قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کی خیر کرے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو اسود انصاری، وہ اپنے بابا جان سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، احب الضحایا الی اللہ اعلاھا واسمنھا واسمنھا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ موٹی تازی اور بلند و قامت یا عمدہ قسم کی قربانی محبوب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اگے ہو جا، منہ دھو کے آ، چل جا منہ دھو کے آ، شاباش۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب قربانی کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا جی، اگر آج آپ کو بکرا بھی لینے جائیں 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں تو ایک نارمل بکرا ملے گا۔ اچھا موٹا تازہ آپ بکرا لینا چاہیں، موٹا تازہ بکرا لینا چاہیں، 3 لاکھ روپے 3.5 لاکھ روپے کا بکرا مل رہا ہے۔ اور گائے جو ماڑو سی ماتڑ سی گائے ہے وہ 3 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہے۔ اگر آپ اچھی فربا گائیں لیں تو 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ اس میں گائے بک رہی ہے۔ اب لاہور میں جو سب سے مہنگا ویڑا بکا ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کا بکا ہے۔ اب اس کا بہترین حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ چھوٹا جانور لے لو، خود ہی اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ وہ جتنے پیسے آپ نے قربانی میں اضافی دینے ہیں نا جی، اس سے کم میں آپ کا جانور تیار ہو جائے گا۔ آپ پورے بکرے کا سال کا خرچہ نکال لیں نا تو 50,000 روپے جا کے خرچہ بنے گا، زیادہ سے زیادہ 60,000 بن جائے گا۔ اب وہ بکرا جو آپ 2 لاکھ روپے کا لا رہے ہیں، وہ 60,000 میں 70,000 میں آپ کا تیار ہو جائے، لاکھ روپے میں تیار ہو جائے، وہ بہتر نہیں؟ حضور کی سنت پر بھی عمل ہو گیا،
اور جانور بھی شاندار ہو گیا، اللہ بھی راضی، اس رسول بھی راضی. ہاں جی. اور قربانی کی شرائط مسلمان ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، آزاد ہو، یہ 4 شرائط. قربانی کے جانوروں کی اقسام میں اونٹ، گائے، بکری اور ان کے قبیل کی ساری چیزیں، اور نر اور مادہ دونوں ہیں. لیکن خصی جانور، غیر خصی سب کا حکم ایک ہی ہے، لیکن خصی جانور زیادہ اس لیے محبوب مجھے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی. ٹھیک ہے، مینڈے لائے گئے خصی کیے ہوئے، آپ سرکار نے اس کی قربانی کی، مجھے وہ زیادہ محبوب ہے. باقی ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا، وہ ہم منع نہیں کرتے. اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے کی عمر 2 سال، بکری کی 1 سال. اس سے کم میں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی. کسی ماہر کسائی کو آپ 500-1000 روپیہ دے دیں، 1000 روپیہ دینے کے بعد، جو یہ جانتے ہیں، جو اس کا علم رکھتے، آپ ان کو 500-1000 دیں، 2000 بھی دینے پڑیں، آپ 2000 روپے بھی دیں، اس کو ساتھ لے کے جائیں، اس کو کہیں کہ یار تیری مہربانی اس جانور کو دیکھو، اس کی عمر پوری ہے یا نہیں ہے. جو یہ جانور پالتے ہیں ان کو عمر کا اندازہ ہوتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمر کتنی، یہ جانور جو ہے کتنی عمر کا ہے، 6 مہینے کا، سال کا، 2 کا. اگر 5 سال کا اونٹ اس کی ہے تو 3 سال کا اونٹ دے رہا ہے. پھر جو اونٹ پالتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جو گائے پالتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کی عمر کتنی ہے. اس لیے 2-4 ہزار روپے کی خاطر اپنی قربانی ضائع نہیں کرنی. یہ آپ کسی ماہر کو ساتھ لے کے جائیں اور لے جانے کے بعد اس سے عمر کا اندازہ کروائیں، کیونکہ اکثر منڈیوں کے اندر اسی طرح لوگ بیچ دیتے. ٹھیک ہے، لے جا بھائی، لے جا، دوندا جی، عمر پوری ہے جی، عمر پوری ہے جی. اتنا لاغر جانور بھی نہیں لینا، اتنا بوڑھا جانور بھی نہیں لینا کہ بیچارہ ٹر بھی نہ سکے، ایسا جانور بھی نہیں لینا. قربانی آپ نے اللہ کے نام پہ کرنی ہے، اس بات کو مد نظر رکھ کے کہ میرے رب نے آپ کے اوپر کتنا کرم کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے قربانی. اگر لنگڑا لولا اللہ نے کرم کیا ہے آپ کے اوپر تو لنگڑا لولا جانور دے دینا. اگر اللہ نے سونا آپ کے اوپر کرم کیا تو سونا جانور دینا. بس اپنے آپ کو مد نظر رکھنا، میرے اوپر میرے رب کے کتنے احسان ہیں. ماڑا جی احسان ہے، لنگڑا لولا احسان ہے، ٹوٹا بھجا احسان ہے، تو ٹوٹی بھجی قربانی دے دے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا اپنے کرم سے، جان بھی، صحت بھی، مال بھی، ہر چیز اللہ نے اپنے فضل سے دیا، تو بابا پھر حق بنتا ہے کہ تو اللہ کے نام پر بھی سوری قربانی کرے. قربانی بھی وہی قبول. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور بھائی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا خرچ کر رہے، اچھا کر رہے، برا کر رہے، ماڑا کر، ہمارے لیے نہیں کرنی، اپنے اللہ رسول کے لیے کرو. قربانی کے شرکاء میں، شرکاء کی نیت تقرب الہی. ہاں جی، یہ نہ ہوئے کہ جناب مینو حصہ بہتا دینا ہی تاں قربانی کرنا، تاں حصہ پانا، حصوں کے چکروں میں نہیں پڑنا. اللہ کی رضا، یہ بھائی اللہ کی رضا ہے، جو جس کے نصیب میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ آپ کی خیر کرے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہ تمام، اور اس کے اندر عقیقہ بھی شمار کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر اضحیہ، نسک، یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام الفاظ قربانی کے لیے بھی ہیں اور عقیقے کے لیے بھی، دونوں میں برابر استعمال کیے گئے. وہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، چھری اچھی طرح تیز کر کے کسی ماہر کسائی سے، کاٹنے والے سے، ذبح کرنے والے سے آپ اس کو کہہ کے آپ ذبح کر. اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ خود کریے. اور یہ یاد رکھیے، اکثر کسائی حضرات ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ گردن کاٹنے کے بعد جب رگیں کٹ جاتی ہیں تو یہاں پر جو جوڑ ہوتا ہے، جوڑ، اس جوڑ کو کاٹ کے اس کے اندر چھری کسیڑ کے حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. ذبح کریں، 4 رگیں کٹ جائیں، شرن ذبح ہو چکا ہے. اس کی یہ ضرورت، صرف چونکہ اب وقت ان کے پاس نہیں ہوتا جانور زیادہ کرنے، تو وہ کہنے جانور جلدی سے جو ہے نا جی وہ ٹھنڈا ہو. وہ جیسے ہی حرام مغز کو کاٹتے دستی جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایویں کہتے منٹ نہیں، ایسا نہیں کرنے دینا، ایسا نہیں کر. جانور کی 4 رگیں کاٹو، یہ جو 4 رگیں یہ کٹ گئی، بس اس کو چھوڑ دو. اب وہ خوب ٹھنڈا ہو جائے، ہلے جلے گا، اس کے اندر سے سارا خون نکلے گا،
ساری بیماری نکلے گی، اس کے بعد پھر آپ ٹھنڈا جب ہو جائے پھر اس کا اگلا پروسیجر کرواؤ۔ اب جلدی جلدی جو کرواتے ہیں نا جی، اس کی سب سے آسان سی نشانی میں آپ کو بتاؤں، آپ عید کا گوشت دیکھ لیں، آپ نارمل گوشت جا کے یہاں سے لے لیں، ہے وہ بھی بکرا ہے وہ بھی بکرا، لیکن قربانی کے گوشت کی الگ سمیل ہوگی، اس کی بالکل نا جی الگ سے ایک وہ ہے خوشبو ہے۔ عام گوشت الگ ہے، یہ عام گوشت بڑے تسلی سے وہ کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، جانور کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد، لیکن یہاں پر ان کو بڑی جلدی ہوتی، چھری پھیری رگاں کٹیاں فوراً جناب منکا کھولے آتا کڑم چلو جانور ٹھنڈا اوتھے ہی پھڑک کے جا۔ وہ بیمار بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، پھر یوریک ایسڈ بڑے ہوتے ہیں، پھر اور جناب بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے یہ معاملات نہیں کرنے دینے۔ حضرت میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، قومی الی اضحیتک فاشہدیہا فإنه یغفر لک عند اول قطرۃ تقطر من دمها کل ذنب عملتہ۔ اٹھ کر اپنی قربانی کے پاس آؤ کہ اس کے خون کے پہلے قطرے میں ہی جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی عام ہے؟ بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا بل للمسلمین عامہ، نہیں بلکہ یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آقا جی نے ارشاد فرمایا، بیٹا جب قربانی ہونے لگے نا، پتر قربانی کے پاس آ کے کھڑی ہو جا، دیکھ اسے، دیکھے گی اس کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہ ہستیاں پاک ہیں، یہ نہ سمجھنا یہ گناہ گار ہیں اس لیے ان کو یہ ہستیاں پاک ہیں، محفوظ ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اپنی قربانیوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو انہیں، ان کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہاری اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ حضرت ابو سعید بھی کھڑے تھے ساتھ، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ صرف آپ کے آل پاک کے لیے یا ہمارے لیے بھی؟ ہاں جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آل پاک کے لیے خاص ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام سب کے لیے۔ تو عرض میرے آقا نے ارشاد نہیں میں سب کے لیے، لا بل للمسلمین عامہ، یہ سب مسلمانوں کے لیے۔ جو بھی قربانی کرے اپنی قربانی کے پاس کھڑا ہو، وہاں پر جس وقت ذبح کیا جائے گا اس کا پہلے خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حج کرنے سے بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، قربانی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آخری مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ قربانی کی کھالیں اور اس کی جھول وغیرہ اگر خود استعمال کر سکتے ہیں تو خود کرو، کھال کا مصلی بنا لو، مصلی بنا کے وہ استعمال کر لو، بیٹھنے کے لیے قالین بنا لو، کوئی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو اس کو صدقہ کر دو، اس کی ساری چیزیں آپ صدقہ کر دیں۔ دیکھیں، صدقہ کے لیے سب سے بہترین جو مصرف ہے وہ سب سے پہلے اولین ترجیحات آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی۔ اللہ کے واسطے اب اپنے بھائیوں کو بہنوں کو سنبھالنا شروع کرو۔ حالات اتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ سفید پوش آدمی ویسے ہی جو ہے نا جی بڑی تکلیف میں ہے، سفید پوش سوال نہیں کرتا۔ آپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو سنبھالنا شروع کر دیں گے تو بابو بھی یہ پریشانیاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اتفاق اور اتحاد کی برکت سے اللہ ختم کر دے گا۔ کوئی بہن بھائی آپ سے ناراض بھی ہے، اس کو تحفہ دینا شروع کرو، اس کی خدمت کرنا شروع کرو، وہ راضی ہو جائے گا۔ کوئی گالیاں بھی نکال رہا ہے، آپ اس کو خدمت کرنا شروع کرو، وہ آپ کا فین ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کے مدارس، ان تمام مدارس کے اندر آپ دے سکتے ہیں، اپنے علاقے کے اپنے ائمہ اکرام کی خدمت کرنا بھی آپ کے اوپر ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیں۔ اگر آپ کے بہن بھائی، سب سے پہلا حق ان کا، پھر مدارس کا، جس علاقے میں آپ قربانی کر رہے ہیں اس علاقے کی مسجد کا، اس کے خادم کا، اس کے امام کا، یہ آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ نے ان کے اوپر مصرف اپنا صرف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہم سب پہ اوپر کرم کریں۔ انشاءاللہ ہم عید والے دن 6:15 بجے عید کی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر دعا کریں گے مالک ہمیں قربانی کی جن کو توفیق ہوئی اللہ ان کی قبول فرمائے، اور جن کو نہیں ہے اللہ ان کو اپنے حبیب کے صدقے ان کو توفیق عطا فرمائے۔